ہماری زندگی کس طرح بدلی میں آپ کو مختصر بتلانا چاہتا ہوں. جب ہم اس دنیا میں تھے، عزت دولت شہرت و شان و شوکت کی دنیا بسر کر رہے تھے، اس وقت میں ایک امیر صاحب جماعت آئی تھی ہمارے علاقے میں. وہ جماعت کے امیر صاحب ہمارے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. ہم صبح شوٹنگ پر جا رہے تھے اور وہ نماز پڑھ کر کے ہم سے ملنے آ رہے تھے. ہم سے ملاقات کی، سلام کیا. میں نے جواب دیا. میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید داڑھی، سفید کرتا، میلے کچیلے کپڑے ہیں. میں نے سوچا کوئی ساحل ہے، کوئی فقیر ہے، ان کو کچھ پیسے دے دوں. تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کہنے لگے کہ نانا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کیا کہا؟ ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پوچھے کیا بات ہے. تو کہنے لگے یہ بتاؤ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. ملا در تیری کی یہ کون ہے صبح صبح یار ملک الموت، صبح صبح مرنے کی بات کر رہے. بہت غصہ آیا. میں نے وہی کہا ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے. تو ہنسنے لگے. کہا ہاں پہلے مجھے مرنا ہے بعد میں آپ کو مرنا ہے. میں نے تو ایسے کہا جیسے کہ میں خدا ہوں، میں جانتا ہوں کس کو پہلے مرنا ہے. ارے کرونا میں ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دادا کے کاندھے پہ پوتے کا جنازہ اور باپ کے کاندھے پہ بیٹے کا جنازہ. دیکھا کہ نہیں دیکھا بھائی؟ ارے بولو نا. آپ لوگ کیا گونگے ہیں کیا بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ہاں ایسا بولو بھائی. تکلیف بیان تھوڑی ہو رہا ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے. یہ فکریں آنی ہے اپنے اندر. تو میں نے کہا پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے. تو کہنے لگے ہاں پہلے مجھے مرنا ہے بعد میں آپ کو مرنا ہے. بتاؤ یہ بتاؤ کہ قبر کے اندر گاڑی جائے گی یا گاڑی جائے گی؟ دوسرا سوال، قبر کے اندر گاڑی جائے گی یا گاڑی جائے گی؟ غصے میں تو تھا. کہا چچا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی؟ قبر کے اندر گاڑی جائے گی. تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی. تو پھر گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. بس یہ کہہ کر سلام کر کے چلے گئے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وہ بات میرے دل پہ ایسی لگی کہ بس دنیا ہی بدل گئی. میں سوچنے پڑ گیا یہ داڑھی والی زندگی کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. میں اس زندگی کی تلاش میں لگ گیا اور تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں. اب یہ انتظار ہے کہ کب یہ داڑھی جو ہے قبر کے اندر جائے گی. یہ داڑھی کی سنت کوئی معمولی سنت نہیں ہے. جب آدمی مر جاتا ہے، مسلمان مر جاتا ہے، تو یہ سنت قبر کے اندر ساتھ میں جاتی ہے. ساری سنتیں، سارے اعمال، فرمایا کہ جو ہے یہ اس میں سب سے اہم چیز ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، رات کو ایک جماعت آئی دوسری کچھ دنوں کے بعد. وہ انگلینڈ سے جماعت آئی تھی. اس جماعت کے اندر ایک امیر صاحب تھے، ڈاکٹر تھے. وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، بیٹھے، انگریزی میں انگلش میں بات کی 1 گھنٹہ. میں ان کی بات سنا. انہوں نے میری تشکیل کی 3 دن 40 دن 4 مہینے کی تشکیل نہیں کی، بلکہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے ساتھ نوجوان بچے انگلینڈ سے آئے ہوئے، آپ کی ساری فلمیں دیکھی ہے، آپ کے فین ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ مرکز میں آ کر ان سے ملاقات کر لیجیے. میں بچوں سے ملنے کے لیے مرکز گیا. بیان چل رہا تھا، میں نے بیان سنا. بیان سننے کے بعد میں اس بچوں سے ملاقات کی. ملاقات کرنے بچوں کے کہنے پر میں اس مسجد میں رات کو قیام کیا. انہوں نے کہا کہ آپ آج مسجد میں اللہ کے گھر کی چٹائی پہ ہمارے ساتھ سو جاؤ. ہم اتنی دور سے انگلینڈ سے آ رہے ہیں، آپ آج ہمارے ساتھ میں مسجد کی چٹائی میں اللہ کے گھر میں سو جاؤ. بار بار کہنے لگے اللہ کے گھر میں مسجد کی چٹائی پہ سو جاؤ.
تو دل میں خوف سا طاری ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آج آپ لوگ کے ساتھ میں اللہ کے گھر میں مسجد کی چٹائی میں سو جاتا ہوں. میرے بزرگوں دوستوں بس وہ سونا کیا تھا کہ اللہ نے وہ ہدایت دی اور وہ زندگی بدلی. ایسی نیند آئی جو بڑے بڑے جو ہے 5 اسٹار ہوٹلوں میں نرم نرم گدوں پہ ایئر کنڈیشن کمروں میں اور شراب کے نشے کرنے کے بعد جو نیند نہیں آتی تھی, اللہ نے اس مسجد کی چٹائی میں وہ سکون کی نیند عطا فرمائی کہ دنیا ہی بدل گئی. یہ ہے دعوت کا کام, یہ ہے دعوت کی محنت کہ ہم جیسے نہ جاؤں کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں, کتنے لوگوں کی زندگیاں اس محنت کے ذریعے سے بدل رہی ہیں. میری یہ چاہت ہے کہ آپ لوگ بھی اس محنت کے اندر لگو, اپنی زندگی اندر اللہ کے دین کو لاؤ, اللہ کے فرما بردار بنو, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو. اللہ کی رحمتیں نازل ہوئے گی, برکتیں نازل ہوئے گی. اللہ دنیا میں عزت کی زندگی دے گا, عزت کی روٹی روزی دے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے گا. یہ دنیا کی, یہ دنیا والوں کی چمک دھمک, ان کی مال و دولت, یہ سب یہی ختم ہو جائے گی. 4 دن کی زندگی پھر اندھیری رات. میرے بھائی بزرگوں دوستوں اس مجلس کے اندر یہ نیتیں کرو, یہ ارادے کرو کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے, ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے. ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے, یہ بھی نیتیں کرے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں گے. اپنے گھر کے مردوں کو, اپنے شوہر کو, اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, اپنے والد کو پیار محبت شفقت سے سمجھا کر اللہ کی راہوں میں بھیجیں گے اور دین سیکھیں گے. دین سیکھنے کے لیے ہمارے علاقے میں مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں گے تاکہ وہ بچے جا کر کے اللہ کے کلام کو سیکھے, حافظ قرآن بنے, عالم دین بنے, دین کے داعی بنے. ہماری نسلیں, آنے والی نسلیں, اگر ہم نے ابھی توبہ نہیں کی, اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا تو آنے والا وقت بہت خطرناک ہے. دشمن, اسلام کے دشمن آج ہم پر ایسی سازشیں کر رہے ہیں, ایسی پلاننگیں کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو دین سے اور ایمان سے ہٹانے کے لیے حد اور امکان کوشش کر رہے ہیں, اور ان کو شراب کے نشوں میں, جوؤں میں, اور جو ڈرگس کے اندر, اور نہ جانے کیسی کیسی نشوں کے اندر مبتلا کرنے کے لیے بہت بڑی سازش چل رہی ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے التجا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی دین پر لگاؤ اور اپنے بچوں کو بھی دین پر لگاؤ. اس کے لیے سب سے بہترین راستہ, آسان راستہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے, جس کے اندر اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو لگا دو. اسی لیے اللہ نے بھیجا ہے, یہی پیغام لے کر کے میں آیا ہوں, اور میں چلتا رہتا ہوں پورے ہندوستان میں, ایک ایک علاقوں میں جاتا ہوں, وہاں کے حالات اور احوال دیکھتا ہوں. میرے دوستوں میرا دل روتا ہے کہ میں کیسے اپنے بھائیوں کو سمجھاؤں کہ بھائی یہ ساری دنیا کی یہ پیسے اور یہ چیزیں یہ سب بیکار ہے, ہم نے سب اس کو ٹھوکر مار دی. اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے, وہ روزی کا ذمہ دار ہے, وہ روزی دیتا ہے, ہمیں اتنی محنت کرنا ہے جتنا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. آج ہر ایک دوسرے کا نافرمان ہے, چھوٹے اپنے بڑوں کے نافرمان, بیوی اپنے شوہر کی نافرمان, بچے اپنے والدین کے نافرمان, شاگرد اپنے اساتذہ کے نافرمان, اپنے استاد کے نافرمان. ہر کوئی نافرمانی کر رہا ہے اور نافرمانی کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا. میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور محترم خواتین, آسمانی دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو سرزد ہوا ہے وہ نافرمانی ہے. عزازیل شیطان یہ بہت بڑا عالم تھا, فرشتوں کو سبق پڑھایا کرتا تھا, جناتوں میں سے تھا, جس نے سب سے پہلی نافرمانی کی. قتل نہیں کیا, زنا نہیں کیا, شراب نہیں پی, جوا نہیں کھیلا, کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, بلکہ سب سے پہلا گناہ جو آسمانی دنیا میں ہوا ہے وہ نافرمانی ہوئی.
کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ہم سارے جانتے کہ اس نے کیا کیا تھا. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور سارے فرشتوں کو کہا کہ سجدے میں گر جاؤ تو سارے گر گئے. وہ تنہا کھڑا رہا, کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے, میں تو آنکھ سے بنا ہوا ہوں. یہ مٹی کا ہے, میں آگ کا ہوں. آگ اوپر جاتی ہے, مٹی نیچے جاتی ہے. مٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں تو عالم ہوں, میں تو فلاں ہوں. میں بنایا اس کے اندر میں. اور یہ میں جو ہے نا, یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ میں کا بدھ, یہ ایسا بدھ ہے کہ جس کو ہم نے اپنے دلوں میں بٹھایا ہے. ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے. میں میرے بیوی بچوں کو پال رہا ہوں, میں یہ کاروبار چلا رہا ہوں, میں فلاں کر رہا ہوں, میں فلاں کر رہا ہوں, میں چنی ہوں, میں چنا ہوں. ہم جانتے ہیں جب ہم اللہ کے راستے میں چلتے ہیں, 40 دن 4 مہینے جماعتوں میں جب ہم چلتے ہیں, ہم جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی چل اللہ کے راستے میں, تیرے لیے بھی دین ضروری ہے, میرے لیے بھی دین ضروری ہے, ایمان کا بنانا تیرے لیے بھی فرض ہے, میرے لیے بھی فرض ہے, چل ہمارے ساتھ 4 مہینے 40 دن ہم اپنے ایمان کو بنائیں گے, ہم اللہ کا دین سیکھیں گے. تو کہتا ہے میں چلا جاؤں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. کیا کہتا ہے, میں چلا جاؤں گا, میں چلا جاؤں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. میں چلا جاؤں گا تو میری دکان کا کیا ہوگا. میں چلا جاؤں گا تو میرے مکان کا کیا ہوگا. میں چلا جاؤں گا تو میری کھیتی کا کیا ہوگا. میں چلا جاؤں گا تو میرے باغوں کا کیا ہوگا. آج کا مسلمان اپنے دل کے اندر میں کا بت بیٹھایا ہوا ہے, اور جب تک ہم اس میں کے بت کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے اللہ دلوں میں نہیں آئے گا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں اترے گا. کہتے ہیں کہ جب دل کے اندر کلمہ ہوگا تو موت کے وقت زبان پہ یہ کلمہ آئے گا اور یہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ہم نے تو اپنے آپ کو خدا بنا رکھا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے ہم ہے تو سب کچھ کر رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, اس لیے اللہ کے حکموں کو چھوڑو, نمازوں کو چھوڑو, اللہ کی نافرمانی کرو, کیونکہ سب کچھ تو ہم کر رہے ہیں نا. ماشاءاللہ. کیا ماں کے نام پر جوان دیا, جوان نے اللہ کے بندے نے ماں کے نام پر دیا ہے, اللہ قبول فرمائے. ہم ایک دفعہ اللہ کے راستے میں چل رہے تھے تو ایک اللہ والے ملے, بیٹھے بات چیت کر رہے تھے تو مجھ سے پوچھا, بزرگ تھے, کہنے لگے عارف بھائی یہ بتاؤ کہ بکریاں کیوں کٹتی ہیں. میں نے کہا حضرت کھانے کے لیے کٹتی ہے. بولے ہاں بے شک کھانے کے لیے کٹتی ہے, لیکن بہت زیادہ تعداد میں کٹتی ہے, روزانہ کٹتی ہے, پوری دنیا میں کٹتی ہے, لاکھوں کی تعداد میں کٹتی ہے, اور پھر بقرعید کے وقت میں تو بے حساب کٹتی ہے. تو میں نے کہا ہاں بالکل کٹتی ہے. تو انہیں پتہ ہے یہ اس لیے کٹتی ہے کیونکہ میں کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے بولو نا. یہ اس لیے کٹتی ہے کیونکہ میں کرتی ہے. تو مجھے بڑی ہنسی آ گئی. پھر کہا پتہ ہے کٹنے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ اس کی کھال کو ادھیڑا جاتا ہے, اس کی انتڑیوں کو نکالا جاتا ہے,
اس کی بوٹی بنائی جاتی ہے، اس کا قیمہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کو تلا جاتا ہے گرم گرم تیل میں، پکایا جاتا ہے انگاروں پر بھنا جاتا ہے، اور اس کو مرچی مسالے لگائے جاتے ہیں، اور اس کو پھر کھایا جاتا ہے، پھر کھا کر اس کو گلاسٹ بنا کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ کیوں ہے یہ سب؟ کیونکہ میں کرتی ہے۔ آج ہم نے نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آسمانی دنیا کے اندر سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ نافرمانی ہوئی ہے، اور زمینی دنیا پہ سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ بھی نافرمانی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک تھا حابیل اور ایک تھا قابیل۔ قابیل نے نافرمانی کی، اپنے والد کی بات کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے اپنے بھائی کا قتل کیا۔ دوسرا گناہ قتل ہوا، پہلا گناہ نافرمانی ہوئی۔ آج وہی نافرمانی ہم سارے کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کٹ رہے ہیں، آج پٹ رہے ہیں، آج ٹھوکروں میں آ گئے ہم۔ جس طرح سے فٹ بال ہوتا ہے وہ حال ہمارا ہو گیا۔ اللہ نے ہم پر ظالم مسلط کر دیے، ظالموں کو مسلط کر دیا جو ہمیں ٹھوکروں میں مار رہے ہیں۔ جس طرح ہم فٹ بال کو لات مارتے ہیں، لوگ ہمیں لات مار رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آج مسلمانوں کو لاتوں سے مارا جا رہا ہے۔ جس طرح سے فٹ بال کو لات سے مارا جاتا ہے، ہر ملک اور ہر کنٹری والا لات مارتا ہے۔ 11 کھلاڑی یہاں سے لات مارتے ہیں، 11 کھلاڑی یہاں سے لات مارتے ہیں۔ آپ کبھی پوچھو گے اس فٹ بال سے، اس فٹ بال کو ہاتھ میں لے لو، اس سے پوچھو، ارے بھائی تیرا کیا گناہ ہے، تیری کیا خطا ہے، تو نے ایسا کیا کر دیا جو تجھے ہر کوئی لات مارتا ہے، تیرا کیا جرم ہے، تیری کیا خطا ہے، تیرا کیا گناہ ہے جو تجھے ہر کوئی لات مارتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوتے میدان میں لاتوں سے مارتے فٹ بال کو، اور وہ فٹ بال اڑ کر کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ راستے پہ ایک بوڑھے میاں جا رہے ہیں نماز کے لیے، بوڑھے ہیں، 70 سال کی عمر ہے، جا رہے ہیں۔ اب بچے او چاچا ذرا بال دو نا، تو چاچا بھی لات مارتے، ہاتھ سے اٹھا کر نہیں دیتے، پیر سے لات مارتے، وہ بچوں کے پاس جاتا ہے بال۔ تو آپ اس فٹ بال کو پوچھو، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر پوچھو، تیرا کیا گناہ ہے، تیری کیا خطا ہے، تیرا کیا جرم ہے، تو نے ایسا کیا کر دیا جو تجھے ہر کوئی لات مارتا ہے۔ اور اللہ پاک اس فٹ بال کو زبان دے دے، گویائی دے دے، بولنے کی طاقت دے دے، اسپیکنگ پاور دے دے، تو فٹ بال کہے گا میرا صرف اتنا گناہ ہے، میری صرف اتنی خطا ہے، میرا صرف اتنا جرم ہے کہ میں اندر سے خالی ہوں۔ اگر میں اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں تھی جو مجھے لات مارتا۔ آج مسلمان ایمان کی لائن سے خالی، اعمال کی لائن سے خالی، اخلاق کی لائن سے خالی، معاملات کی لائن سے خالی، معاشرت کی لائن سے خالی، ہر اعتبار سے خالی ہو گیا۔ کیوں؟ نافرمان ہے۔ آج یہ مسلمان اللہ کا نافرمان ہو گیا، آج اس مسلمان کی بیوی اس کی نافرمان ہو گئی، اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو گئی، کیونکہ اندر کیا بٹھایا؟ اللہ کو نہیں بٹھایا، اللہ کے رسول کو نہیں بٹھایا، بلکہ اپنے دلوں کے اندر اپنے آپ کو بٹھایا کہ میں کرتا ہوں تو ہوتا ہے، اسی لیے لگا ہوا ہے 24 گھنٹے۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ کا منادی پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ تو یہ بولتا ہے کہ نہیں بھائی میں کروں گا تو ہوئے گا نا، ابھی نماز جاؤں گا تو یہ کام کیسے ہوئے گا؟
تو کام میں لگا ہوا ہے، نماز وہ پڑھیں گے مولانا پڑھیں گے، مولانا کا کام ہے، ہمارے لیے نہیں نماز، وہ تو مولانا کے لیے، مولانا پڑھ رہے ہیں مسجد میں، ہمیں تو ادھر ادھر کرنا ہے بھائی۔ میں اگر جاؤں گا نماز کو تو میرا یہ کام کون کرے گا؟ میں جاؤں گا تو میری کھیتی کون کرے گا؟ میں جاؤں تو میری تجارت کون کرے گا؟ میں جاؤں تو میری ملازمت کون کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر حال میں تجھے نماز پڑھنی ہوگی، چاہے موت تیرے سر پر ہو تجھے نماز پڑھنی ہوگی، تو بیمار ہے تب بھی تجھے نماز پڑھنی ہوگی، تو سمندر میں ڈوب رہا ہے تب بھی تجھے نماز پڑھنی ہوگی۔ اب یہ نہیں کرتا ایسا تو کیا ہوا بھائی؟ نافرمانی ہوا نا۔ صحابہ اندر سے پر تھے، ایمان کی لائن سے پر تھے، اعمال کی لائن سے پر تھے، اخلاق کی لائن سے پر تھے، بھرے ہوئے تھے اندر سے۔ اللہ نے بلندیوں کی چوٹیوں پر پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اصحابی کالنجوم اقتدیت اہتدیت، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ایک کی اتباع کرو گے کامیابی تک پہنچ جاؤ گے۔ ستارے کیوں کہا؟ کیونکہ ستارے بلند ہے، ستارے چمکدار ہے، ستارے روشن ہے، ستارے رہبر ہے، اسی لیے ستارہ کہا کہ میرے صحابہ کی اتباع کرو، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ لیکن آج کا مسلمان، آج کے نوجوان صحابہ کو چھوڑ کر کے آج کے فلم اسٹاروں کو جو ہے اتباع کر رہے ہیں، آج کے فلمی ستاروں کو اپنا مقتدا بنا لیا، اپنا امام بنا لیا، ان کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے طور طریقے اور اسٹائل پر چل رہے ہیں۔ اور ہمارے نبی کہہ رہے کہ میرے صحابہ کے طور طریقے پر چلو، میرے صحابہ کی اتباع کرو، میرے صحابہ کا اسٹائل لے لو جو قیامت تک رہے گا۔ ارے یہ ستارے تو چند دنوں کے چمکتے ستارے ہیں، چڑھتے سورج کی پوجا ہے، سورج ایک بار ڈھل گیا کتا بھی نہیں پوچھتا ہے فلمی دنیا کے اندر، ہم سے پوچھو ہم رہ کر آئے وہاں پر۔ فلم چل رہی ہے، سپر ہٹ ہو رہی ہے تو ساری دنیا چمتکار کو نمسکار، چڑھتے سورج کی پوجا، فلم فلاپ ہو گئی کوئی نہیں پوچھتا، پھر نیا آئے گا۔ لیکن ہمارے صحابہ قیامت تک کے اللہ نے ایسی دلوں میں محبت ڈالی، ایسی دلوں میں محبت ڈالی کہ لوگ صحابہ کے نام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ 1400-1500 سال ہونے کو آ گئے، آج بھی بچے بچے صحابہ کے نام سے واقف ہیں۔ ایک 25-30 سال پہلے کا کوئی ہیرو کوئی نہیں جانتا آج کا بچہ، وہ ہیروئن کوئی نہیں جانتا آج کا بچہ، لیکن 1500 سال ہو گئے ہمارے صحابہ کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ ہر جمعہ کے دن امام صاحب منبر پہ کھڑے رہ کر کے صحابہ کے احسانات گناتے ہیں، صحابہ سے محبت، صحابہ کے ناموں سے محبت۔ ایک بھائی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اب خوشی خوشی مسجد میں آیا، امام صاحب ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے امام لوگوں کو بہت ٹینشن رہتی ہے، کیوں؟ کیونکہ تنخواہ برابر نہیں دیتے ہم، معمولی کام کرنے والے کو 25,000 30,000 اور امام صاحب کو 10,000 12,000۔ ہمارے بمبئی کے اندر بیچارے آپ کے بہار سے یو پی سے آتے ہیں، امامت کرتے، اتنی قربانی دیتے ہیں اور ان کی تنخواہ 12,000 15,000۔ 20 بچے یہاں پر ہے، وہاں سے بھیجتے بیچارے امام صاحب۔ کوئی ہمارے دلوں کے اندر اہمیت نہیں ہے امام کی، تو امام صاحب بیچارے ٹینشن میں۔ اب وہ بیچارے وہاں ٹینشن میں نماز پڑھائیں گے، ان کا دھیان اپنے بیوی بچے کی پریشانیوں میں رہے گا، گھر میں میری بیوی بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، میرے بچے کے اسکول کی فیس نہیں بھری گئی ہے، فلاں مسئلہ، تو کیا ہماری نماز ہوگی؟ آج ہمیں قدر نہیں ہے امام کی،
ہم دنیا کی فالتو چیزوں کے اندر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے، لیکن کبھی امام کو کچھ ہدیہ نہیں دیتے. تو امام صاحب بیچارے ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ بھائی آیا خوشی خوشی، امام صاحب میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، کوئی اچھا سا نام بتائیے. تو امام صاحب بولتے اچھا ٹھیک ہے، کیا نام بتاؤں؟ بولے کوئی اچھا نام بتاؤ، کوئی لیٹسٹ نام بتاؤ. لیٹسٹ نام کیا چاہیے؟ لیٹسٹ نام. بولے ایسا نام کہ کسی کا بھی نہ ہو، ایسا نام بتاؤ، لیٹسٹ نام بتاؤ اور کسی کا بھی نہ ہو اور بھی قرآن حدیث میں بھی ہو. امام صاحب پہلے ہی پریشان ٹینشن میں تھے، سر اٹھایا تھا جا اس کا نام فرعون رکھ دے. فرعون رکھ دے، ایک دم لیٹسٹ، کسی کا بھی نہیں ہے اور قرآن حدیث میں بھی ہے. ارے کیا امام صاحب کیا بات کر رہے ہو، یہ تھوڑی نام ہے، تو اچھا نام بتاؤ. بولے جا نمرود رکھ دے، کسی کا بھی نہیں ہے اور قرآن حدیث میں بھی ہے. فل ٹینشن میں رہے امام صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ، ایسا کیسا نام بتا رہے ہو؟ کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ فرعون نے تیرا کیا بگاڑا؟ نہیں بولے وہ تو اللہ کا باغی تھا، اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کا دشمن تھا، کافر تھا. ارے بھائی نمرود نے تیرا نہیں، وہ تو ظالم تھا، اللہ نے اس کے سر پہ جوتے مروائے، اس کے سر میں مچھر گھس گیا اس کی ناک میں، اس کا بھیجا کھا گیا. وہ نمرود تو بڑا ظالم تھا. نہیں ویسا نہیں. اچھا ٹھیک ہے، جا اس کا نام ابو بکر رکھ دے. ہاں بولے یہ نام اچھا ہے، یہ اچھا نام ہے. اور بتاؤ نا. بولے جا عمر رکھ دے. ہاں یہ بھی بہت اچھا ہے. جا عثمان رکھ دے. ہاں یہ بھی اچھا ہے. جا علی رکھ دے، یہ بھی اچھا ہے. اب خوشی خوشی جانے لگا. امام صاحب ادھر ابو بکر نے تجھے کیا دیا؟ عمر نے تجھے کیا دیا؟ عثمان نے تجھے کیا دیا؟ علی نے تجھے کیا دیا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگا نہیں یہ تو اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی کے دوست ہیں، انہوں نے تو اپنی جان و مال قربان کر دیا دین اسلام کے لیے، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، اس لیے مجھے یہ نام بہت پیارے ہیں. تو کہا کہ صحابہ کے ناموں سے بھی محبت. آج میرے دوستو صحابہ کی زندگی کے اندر دین تھا. دین انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارنے کی محنت کی تھی، اور کس کی صحبت میں کی تھی؟ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کی تھی. صحابہ بنے. اللہ کے نبی کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان کی اتباع کرو. ہم ان فلمی ستاروں کی اتباع کر رہے ہیں. آج ہمارا نوجوان تھوڑی سی جوانی آتی اپنے آپ کو شاہ رخ خان سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سلمان خان سمجھتا ہے، باڈی بنا لیا. ارے میرے بھائی سب فانی ہے، سب مٹی میں مل جائے گا، سب قبر میں چلا جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا. بادشاہ بھی جائے گا اور فقیر بھی جائے گا. بادشاہ اپنے ساتھ تخت و تاج لے کر نہیں جاوے گا اور فقیر اپنے ساتھ کٹورا لے کر نہیں جاوے گا. ہر آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو لے جائے گا. میری بات کان کھول کے سن لو مسلمانوں، میری بات کان کھول کے سن لو کاٹیار والوں. ہر آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو لے کر کے جائے گا. اللہ نے زندگی ایک موقع دیا ہے. میں یہاں نہیں آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور کل قیامت کے لیے حجت قائم ہو گئی. کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں کوئی کہنے والا نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا. ورنہ اس دنیا سے نکلنا کوئی معمولی بات ہے. وہ ایسی چمک دھمک کی زندگی اور چمک دھمک کی دنیا، عزت دولت شہرت عورت، جس کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے، وہ چاروں چیزیں ہمارے قدموں میں تھی. اس کو چھوڑ کر آنا کوئی مذاق ہے؟ یہ تو اللہ نے نکالا، اللہ نے اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کے نکالا. اللہ نے دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگایا اور لا کر کے آپ کے سامنے بٹھایا. ہم تو مسجدوں میں جوتے چپل رکھنے کی جگہ بیٹھنے کے لائق نہیں تھے، اللہ نے ممبر و محراب کے پاس بٹھایا. یا لوگ مسافے کر رہے ہیں، یہ محبتیں کر رہے ہیں، یہ سیلفی اور یہ تصویریں نکال رہے ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے. ارے کمال تو اللہ کے دین کا ہے، جس کو ہم نے گلے لگایا تو لوگوں نے ہمیں گلے لگایا.
یہ مسافر ہمیں نہیں ہو رہے ہیں، یہ تو اللہ کے دین کو ہو رہے ہیں۔ جو اللہ کے دین کو گلے لگائے گا اللہ اس کو گلے لگائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا ہم اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا ہم اس کو دنیا میں بھی ناکام کریں گے اور آخرت میں بھی ناکام کریں گے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں، ہم اپنے اللہ کو بھول گئے، ہمارے نبی کو بھول گئے، ہم آج دنیا میں لگ گئے، دنیا کی چیزوں میں لگ گئے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہے۔ ہاں، اس بت کو توڑنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر کے بات سمجھاؤں، اللہ کرے کہ آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے اور میری بھی سمجھ میں آ جائے۔ میں اگر آپ لوگوں کے سامنے ایک سونے کا بت رکھ دوں، سونے کا بت، مورتی سونے کی، اور میں پوچھوں بھائی اس سے کچھ ہوتا ہے، تو آپ لوگ کیا بولو گے؟ ارے بولو نا، کیا بولو گے؟ ہوتا ہے؟ بت سے کچھ ہوتا ہے؟ کیا بولو گے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ارے میں بولوں گا بھائی سونے کا بت ہے، کچھ نہیں ہوتا، بولے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے بھائی، اب میں نے وہ سونے کا بت اٹھا کر کے رکھ دیا اور آپ کے سامنے ایک سونے کی اینٹ رکھ دی، سونے کی اینٹ رکھ دی، پھر میں نے پوچھا بھائی اس سے کچھ ہوتا ہے، تو آپ کیا بولو گے؟ بولو نا بھائی، کیا بولو گے آپ؟ آپ بولو گے ہوتا ہے، اس سے تو زمین آ جائے گی، گھر بن جائے گا، شادی بیاہ ہو جائے گی، گاڑی آ جائے گی، بہت سارے کام ہو جائیں گے اس سے تو میں کہوں گا ارے بھائی ابھی آپ نے کہا کچھ نہیں ہوتا ہے اور ابھی کہہ رہے ہو ہوتا ہے، ارے وہ تو سونے کا بت تھا نا، آپ کیا بولو گے؟ وہ تو سونے کا بت تھا، بت سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، یہ تو سونے کی اینٹ ہے، اس سے تو ہو سکتا ہے۔ تو میں کہوں گا میں نے کیا کیا؟ میں نے سونے کے بت کو سونے کی اینٹ بنا دی، صرف شکل کو بدل دیا، بولتا ہوں شکل کو بدل دیا، سونے کا بت تو سونے کی اینٹ بنا دی، شکل کو بدل دیا، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی ذات کے سامنے بت کا انکار کرنا، بت کی نفی کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے سامنے چیزوں کی نفی کرنا، چیزوں کا انکار کرنا، اپنی دکان کا انکار کرنا، اپنی کھیت کا انکار کرنا، اپنے باغ کا انکار کرنا، اپنی تمام چیزوں کا انکار کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کے سامنے بت کا انکار کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے سامنے چیزوں کی نفی کرنا، چیزوں کا انکار کرنا بہت مشکل ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل اپنی ذات کا انکار کرنا، اس سے بھی زیادہ مشکل، چیزوں سے زیادہ مشکل اپنی ذات کا انکار کرنا کہ بھائی میں کا بت اندر جو بیٹھا ہے، میں چلا جاؤں گا اللہ کے راستے میں 40 دن 4 مہینے تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو اپنے آپ کو خدا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگی اندر دین نہیں ہے۔ کیا یہ تو بھائی ہمارا بھی یہی حال تھا، ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، کوئی ولی اللہ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں چلتے رہتے ہیں، دین سیکھتے رہتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی جو بدلی ہے وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے بدلی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ کچھ نہیں جائے گا ساتھ میں، قبر کے اندر ہر کوئی جائے گا، بادشاہ بھی جائے گا، فقیر بھی جائے گا۔ ہماری زندگی کس طرح بدلی میں آپ کو مختصر بتلانا چاہتا ہوں۔
جب ہم اس دنیا میں تھے، عزت دولت شہرت اور شان و شوکت کی دنیا بسر کر رہے تھے، اس وقت میں ایک امیر صاحب جماعت آئی تھی ہمارے علاقے میں. وہ جماعت کے امیر صاحب ہمارے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. ہم صبح شوٹنگ پر جا رہے تھے اور وہ نماز پڑھ کر کے ہم سے ملنے آ رہے تھے. ہم سے ملاقات کی، سلام کیا، میں نے جواب دیا. میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید داڑھی، سفید کرتا، میلے کچلے کپڑے ہیں. میں نے سوچا کوئی ساحل ہے، کوئی فقیر ہے، ان کو کچھ پیسے دے دوں. تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کہنے لگے کہ نا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کیا کہا؟ ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پوچھئے کیا بات ہے. تو کہنے لگے یہ بتاؤ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. ملا دت تیری کی، یہ کون ہے صبح صبح یار ملک الموت، صبح صبح مرنے کی بات کر رہا ہے. بہت غصہ آیا. میں نے وہی کہا ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے. تو ہنسنے لگے. کہا ہاں پہلے مجھے مرنا ہے بعد میں آپ کو مرنا ہے. میں نے تو ایسے کہا جیسے کہ میں خدا ہوں، میں جانتا ہوں کس کو پہلے مرنا ہے. ارے کرونا میں ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دادا کے کاندھے پہ پوتے کا جنازہ اور باپ کے کاندھے پہ بیٹے کا جنازہ. دیکھا کہ نہیں دیکھا بھائی؟ ارے بولو نا. آپ لوگ کیا گونگے ہیں کیا بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ہاں ایسا بولو بھائی. تقریر بیان تھوڑی ہو رہا ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے. ایک فکریں آنی ہے اپنے اندر. تو میں نے کہا بھائی آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے. تو کہنے لگے ہاں پہلے مجھے مرنا ہے بعد میں آپ کو مرنا ہے. بتاؤ یہ بتاؤ کہ قبر کے اندر گاڑی جائے گی یا داڑھی جائے گی؟ دوسرا سوال، قبر کے اندر گاڑی جائے گی یا داڑھی جائے گی؟ غصے میں تو تھا. کہا چچا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی؟ قبر کے اندر گاڑی جائے گی. تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی. تو پھر گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. بس یہ کہہ کر سلام کر کے چلے گئے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وہ بات میرے دل پہ ایسی لگی کہ بس دنیا ہی بدل گئی. میں سوچنے پڑ گیا یہ داڑھی والی زندگی کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. میں اس زندگی کی تلاش میں لگ گیا اور تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں. اب یہ انتظار ہے کہ کب یہ داڑھی جو ہے قبر کے اندر جائے گی. یہ داڑھی کی سنت کوئی معمولی سنت نہیں ہے. جب آدمی مر جاتا ہے، مسلمان مر جاتا ہے، تو یہ سنت قبر کے اندر ساتھ میں جاتی ہے. ساری سنتیں، سارے اعمال، فرمایا کہ جو ہے یہ اس میں سب سے اہم چیز ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، رات کو ایک جماعت آئی دوسری کچھ دنوں کے بعد. وہ انگلینڈ سے جماعت آئی تھی. اس جماعت کے اندر ایک امیر صاحب تھے، ڈاکٹر تھے. وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، بیٹھے، انگریزی میں انگلش میں بات کی 1 گھنٹہ. میں ان کی بات سنا. انہوں نے میری تشکیل کی. 3 دن 40 دن 4 مہینے کی تشکیل نہیں کی، بلکہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے ساتھ نوجوان بچے انگلینڈ سے آئے ہوئے، آپ کی ساری فلمیں دیکھی ہے، آپ کے فین ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ مرکز میں آ کر ان سے ملاقات کر لیجیے. میں بچوں سے ملنے کے لیے مرکز گیا. بیان چل رہا تھا، میں نے بیان سنا. بیان سننے کے بعد میں اس بچوں سے ملاقات کی. ملاقات کرنے بچوں کے کہنے پر میں اس مسجد میں رات کو قیام کیا. انہوں نے کہا کہ آپ آج مسجد میں اللہ کے گھر کی چٹائی پہ ہمارے ساتھ سو جاؤ. ہم اتنی دور سے انگلینڈ سے آ رہے ہیں، آپ آج ہمارے ساتھ میں مسجد کی چٹائی میں اللہ کے گھر میں سو جاؤ. بار بار کہنے لگے اللہ کے گھر میں مسجد کی چٹائی پہ سو جاؤ. تو دل میں خوف سا طاری ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آج آپ لوگ کے ساتھ میں اللہ کے گھر میں مسجد کی چٹائی میں سو جاتا ہوں.
میرے بزرگوں دوستوں، بس وہ سونا کیا تھا کہ اللہ نے وہ ہدایت دی اور وہ زندگی بدلی. ایسی نیند آئی جو بڑے بڑے جو ہے 5 اسٹار ہوٹلوں میں نرم نرم گدوں پہ ایئر کنڈیشن کمروں میں اور شراب کے نشے کرنے کے بعد جو نیند نہیں آتی تھی، اللہ نے اس مسجد کی چٹائی میں وہ سکون کی نیند عطا فرمائی کہ دنیا ہی بدل گئی. یہ ہے دعوت کا کام، یہ ہے دعوت کی محنت کہ ہم جیسے نہ جاؤں کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں اس محنت کے ذریعے سے بدل رہی ہیں. میری یہ چاہت ہے کہ آپ لوگ بھی اس محنت کے اندر لگو، اپنی زندگی اندر اللہ کے دین کو لاؤ، اللہ کے فرما بردار بنو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو. اللہ کی رحمتیں نازل ہوئے گی، برکتیں نازل ہوئے گی. اللہ دنیا میں عزت کی زندگی دے گا، عزت کی روٹی روزی دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے گا. یہ دنیا کی، یہ دنیا والوں کی چمک دھمک، ان کی مال و دولت، یہ سب یہیں ختم ہو جائے گی. 4 دن کی زندگی، پھر اندھیری رات. میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس مجلس کے اندر یہ نیتیں کرو، یہ ارادے کرو کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے، ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے. ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی نیتیں کرے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں گے. اپنے گھر کے مردوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے والد کو پیار محبت شفقت سے سمجھا کر اللہ کی راہوں میں بھیجیں گے اور دین سیکھیں گے. دین سیکھنے کے لیے ہمارے علاقے میں مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں گے تاکہ وہ بچے جا کر کے اللہ کے کلام کو سیکھے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، دین کے داعی بنے. ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں، اگر ہم نے ابھی توبہ نہیں کی، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا تو آنے والا وقت بہت خطرناک ہے. دشمن، اسلام کے دشمن آج ہم پر ایسی سازشیں کر رہے ہیں، ایسی پلاننگیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو دین سے اور ایمان سے ہٹانے کے لیے حد اور امکان کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو شراب کے نشوں میں، جوؤں میں، اور جو ڈرگز کے اندر، اور نہ جانے کیسی کیسی نشوں کے اندر مبتلا کرنے کے لیے بہت بڑی سازش چل رہی ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے التجا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی دین پر لگاؤ اور اپنے بچوں کو بھی دین پر لگاؤ. اس کے لیے سب سے بہترین راستہ، آسان راستہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، جس کے اندر اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو لگا دو. اسی لیے اللہ نے بھیجا ہے، یہی پیغام لے کر کے میں آیا ہوں، اور میں چلتا رہتا ہوں پورے ہندوستان میں، ایک ایک علاقوں میں جاتا ہوں، وہاں کے حالات اور احوال دیکھتا ہوں. میرے دوستوں، میرا دل روتا ہے کہ میں کیسے اپنے بھائیوں کو سمجھاؤں کہ بھائی یہ ساری دنیا کی یہ پیسے اور یہ چیزیں یہ سب بیکار ہے، ہم نے سب اس کو ٹھوکر مار دی. اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے، وہ روزی کا ذمہ دار ہے، وہ روزی دیتا ہے. ہمیں اتنی محنت کرنا ہے جتنا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اللہ کا منادی پکارے تو فوراً مسجد میں آدمی چلا جاوے. ہاں، اللہ نے ہم کو اختیار اتنا دیا کہ ہم 1 پیر اٹھا سکتے، 2 پیر نہیں اٹھا سکتے. ہم 2 پیر اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گر جا رہے ہیں، ہماری کمر ٹوٹ جا رہی ہے، ہماری ہڈیاں ٹوٹ جا رہی ہے. اللہ نے 1 پیر اٹھانے کا اختیار دیا ہے، بس 1 پیر اٹھاؤ. اتنی محنت کرو کہ جتنی ضرورت ہے. زیادہ محنت کرنے سے روزی نہیں بڑھ جائے گی، کم محنت پر بھی اللہ زیادہ روزی دیتا ہے، اور زیادہ محنت کرنے والوں کو کم روزی دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اتنی دیتا ہے. اللہ اعمال کی بنیاد پہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے لفظ اعمال کے اندر مال کو چھپا کے رکھا ہے. لفظ اعمال کے اندر اللہ نے مال کو چھپا کے رکھا ہے. دوستو میری بات دھیان سے سن لو. بولو ارے بولو مال، مال، مال. لفظ اعمال کے اندر مال ہے. مال سے سب کو محبت ہے، اور مال کا کمایا کوئی گناہ نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ جائز طریقے سے ہو، حلال طریقے سے ہو. جائز طریقے سے کمائے اور جائز طریقے سے خرچ کرے.
حلال طریقے سے کما، حلال چیزوں پر خرچ کرے، لوگوں کا حقوق ادا کرے، تو یہ مال آپ کے لیے رحمت ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو تو یہ مال عذاب ہے، جس کا حساب ہوگا۔ تو لفظ اعمال کے اندر مال کو چھپا رکھا ہے، اور سب سے بڑا اعمال کیا ہے؟ نماز، جس کو آج مسلمان چھوڑ رہا ہے۔ تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تم اعمال نہیں کرو تو مال کہاں سے آئے گا؟ اعمال تو ہوا ہی نہیں نا، یہ لوگ جامال ہو رہا ہے، جامال۔ ہم اعمال کو چھوڑ کے جامال میں لگ گئے تو سارا مال جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ ہاں، فیشن میں جا رہا ہے، انجیکشن میں جا رہا ہے، میڈیسن میں جا رہا ہے، آپریشن میں جا رہا ہے، سیلیبریشن میں جا رہا ہے، ڈیکوریشن میں جا رہا ہے، فرسٹریشن میں جا رہا ہے۔ سمجھے بھائی؟ تو مال یہاں جا رہا ہے، جتنے بھی شہنے ٹینشن میں جا رہا ہے۔ دیکھو آپ گنو، انجیکشن، آپریشن، سیلیبریشن، ڈیکوریشن، یہ سب اس میں جا رہا ہے مال، فیشن۔ اسی لیے چاہتے ہیں کہ اپنے مال کو صحیح جگہ لگاؤ، جو باقی رہے گا وہ جہاں آپ لگاؤ گے اللہ کے گھر کے لیے، مدرسوں میں، دینی کاموں میں جب آپ لگاؤ گے یہ باقی رہے گا، کل اللہ پاک اس کا بدلہ گن گن کر کے دے گا، اور 1 روپے میں اللہ 7 لاکھ دے گا اور بے حساب دے گا۔ ابھی جس طرح آپ لوگوں نے اتنا پیسہ دیا، ماشاءاللہ، اللہ بے انتہا قبول فرمائے، اور کسی کا دل چاہے تو دے، انشاءاللہ لیں گے، اور تھوڑی دیر کے بعد میں دعا کریں گے تاکہ اللہ پاک مجھے بھی اس کا جو ثواب دے۔ کوئی دے اس کے اندر ابھی اور پیسہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو، یہ اللہ کے گھر کے لیے ہے۔ کوئی دینے والا بھائی؟ میرے ہاتھ میں دے دے اور مجھ سے مصافحہ کر لے، آ جاؤ۔ کہاں پہ لیں گے بھائی؟ دے دو، مصافحہ کر لو، دعا کر لیں گے انشاءاللہ، تاکہ میرا بھی کوئی حصہ لگ جائے نا بھائی۔ آ جاؤ بھائی۔ ایک منٹ، میں تھوڑا ادھر آگے آتا ہوں، ہاتھ پکڑو میرے، تو آئے لاؤ بھائی، ماشاء اللہ۔